حماد رضا صاحب جو کہ اپنے والد کی نشست پر الیکشن لڑ رہے تھے، اچانک انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے، بذات خود ان کے کوئی ریلیٹو کریں گے. ایک تو یہ انہوں نے کہا. سلمان اکرم راجہ صاحب جو اس وقت بیک بون سمجھے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، بھلے وہ لیگل سائیڈ ہو یا میڈیا فرنٹ ہو یا پولیٹیکل فرنٹ ہو، جنرل سیکرٹری بھی ہیں سر، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ سیکرٹری جنرل کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے. عمران خان صاحب سے اس سوال سے بات کریں گے. تیسری طرف خبر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، یہیں پر آپ نے خبر دی تھی، ذکر بھی ہوا تھا اڈیالہ سے جب بات ہو رہی تھی، عمران خان صاحب نے کہا کہ ضمنی انتخابات کا بائیک آؤٹ ہوگا. اس پر پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے، جو ان کی کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف موجودہ جس شکل میں ہے، کہ وہ تمام بائی الیکشن کو کنٹیسٹ کرے گی. ہاں، لیکن آپ سب سے اہم بات تو بھول گئے کہ فیصلہ آباد ہاں فیصلہ آباد والا انسداد دہشت گردی، وہ بھی ایک اہم واقعہ ہے. وہ تو ایک سیریز شروع ہوئی ہے نا اب سزاؤں کی. سزاؤں کی جو سیریز ہے اس حوالے سے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اگر آپ تھوڑا سا نوٹس کریں تو گزشتہ چند دنوں سے اگر آپ غور کریں جو کلپس مختلف پروگراموں کی لگائی جاتی ہیں تو اس میں رانا ثناء اللہ صاحب بانی تحریک انصاف کی کیا اس کو میں کہوں ثابت قدمی اور استقلال کی تعریف طب لفظوں میں کرتے پا رہے ہیں. ہاں کہ 200 لوگ ہیں جیل میں. اب جو آج جو فیصلہ آیا ہے وہ پریسائسلی اس تعریف کرنے والے شخص کے گھر پر جو حملہ ہوا تھا 9 مئی کو، آج پریسائسلی اس پہ. ہاں ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ باقی تو وہی لوگ ہیں جن کو مسلسل ہر جگہ ہو رہی ہیں، سرگودا، لیکن ان میں 2 اسلام آباد. نئے ایم پی اے بھی شامل ہو گئے ہیں فیصل آباد سے، اسماعیل سیلا اور شیخ شاہد جاوید. تو یہ بات بہت واضح ہو گئی کہ تحریک انصاف کے اوپر یہ ابتلا کا وقت ہے، یہ مشکل وقت ہے، اور اس مشکل وقت سے نکلنے کی جو کوئی ترکیب ہے نظر بظاہر فی الحال کسی کے پاس موجود نہیں. نظر بظاہر فی الحال تو یوں محسوس ہو رہا ہے. بہرحال رستہ تو ہر جگہ کا ہوتا ہے. ویسے تو آج وہ انصار عباسی صاحب نے بھی ایک رستہ بتایا ہے کہ بنا معافی کے بھی رستہ نکل سکتا ہے. اب انصار عباسی صاحب سیاستدان تو نہیں ہے نا. یہ تو مقصد یہ کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں بتاؤں گا یوں کر لو تو آپ کا. آپ تو کہتے ہیں، آپ نے تو ابھی کہا ہے آپ نے کہ کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ان کو. تو وہ آ رہا ہوتا تو وہ خود کرتے. ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ایک شخص لاہور میں اپنے والد کی وفات کے بعد خالی ہوئی نشست پر کھڑا نہیں ہو پاتا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ حماد اظہر کو بزدل شخص ہو گیا. وہ بیچارہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اپنی ماں کا اکیلا بیٹھا ہوں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں کیا ہوتا ہے. اب اس حوالے سے لوگ کہیں گے جی نس گیا یہ وہ ادھر ادھر. بھائی اگر میری ماں کہے گی کہ بھی تم میرے تیرے علاوہ میرا ہے کون، ہاں ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو بڑے بڑے سورما جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. آگئی سمجھ بات. اچھا،